اور عمدہ کھانے کو مٹی میں ملا دیا ہے، اور لوگوں کی صحبت کو زہریلا اور کی طرح خیال کیا ہے، تب کہیں قریب قرب الہی حاصل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیے کہ لوگوں کی صحبت کو دور کر دیا ہے اور عمدہ کھانے کو مٹی میں ملا دیا، یعنی کہ میں نے دھیان ہی نہ دیا کھانا کسے کہتے ہیں، اور صرف یاد الہی کو ہی میں نے اپنا ایک مدعا، میں نے مقصد بنایا، جس کے لیے میں صرف قرب الہی کو میں نے حاصل کیا۔ فرمایا کہ ایک درویش عمدہ لباس پہنے ہوئے، یعنی خلقت سے دکھائی، یعنی کہ خلقت کے دکھاوے کے لیے گئے، تو ٹھیک جانو کہ وہ درویش نہیں بلکہ راہ سلوک کا رہزن ہے۔ بے شک یہ حقیقت بات ہے، جو انسان ٹھاٹ واٹ دکھاوا زیادہ کرے تو وہ درویش نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جو ہے رہزن ہے، بلکہ راہ سلوک کا رہزن ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ دکھاوا کرنے والا۔ اور جو درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمدہ کھانا پیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانا کہ وہ بھی راہ سلوک میں دو درخت گواہ اور چھوٹا مدعی اور خود پرست ہے، وہ بھی غلط ہے اور خود پرست انسان ہے وہ۔ اور جو درویش دولت مندی کی خواہش کرتا ہے اسے درویش نہ خیال کرو، بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے۔ بے شک کیا بات کہی ہے، جو دولت مندی کی خواہش مند کرتا ہے، دولت مندی کو زیادہ حاصل کرتا ہے، بلکہ اسے درویش بھی خیال نہ کرنا، بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے، وہ مردہ انسان ہے، جو طریقت میں وہ حاصل کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو درویش نفسیانی خواہش کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے تو یقین جانو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ زیادہ انسان سوتا ہوگا، دل کھول کر سوتا ہوگا، صبح بھی سوتا ہو، شام بھی سوتا ہو، دوپہر بھی سوتا ہو، اور پورے کھراٹے کا اسے پتہ ہی نہ چلا ہے کہ دن کدھر ہے، دوپہر کدھر ہے، صبح کدھر ہے، شام کدھر ہے، رات کدھر ہے، تو وہ بھی اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کی، بلکہ وہ بھی دھوکہ و فریب ہے۔ فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایک دریا کی طرف سیر کر رہا تھا کہ ایک بزرگ اور مالدار درویش کو دیکھا، لیکن ساتھ ہی اسے مجاہدے میں یہاں تک کہ پایا کہ اس کے وجود کے مبارک ہڈیاں اور چمڑا بھی نہیں تھا۔ اوف کیا بات ہے، ایسے درویش کو دیکھا کہ وہ درویش مالدار تو تھا، لیکن اس کے جسم کے اس کے وجود میں، یعنی کہ جسم مبارک پر ہڈیاں اور چمڑا بھی نہیں رہتا تھا۔ الغرض آپ اندازے لگائیے کہ کتنا سوکھ چکا تھا وہ یاد الہی میں، اور کتنا غرق ہو چکا تھا، کتنا مشغول ہو چکا تھا یاد الہی۔ الغرض اس درویش کی یہ رسم تھی کہ جب نماز چاشت ادا کرتا تو سجادے پر بیٹھتا تو اس کے دسترخوان پر تقریباً 2.5 من توام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو تھا 2.5 من توام کو غیب سے انتظام فرما دیتا، اور 4 سے ظہر کی نماز تک جو شخص آتا کھانا کھاتا چلا جاتا۔ آپ اندازہ لگائی کہ دوپہر میں وہ کھانا ختم ہو جاتا۔ اگر کوئی ننگا ہوتا تو اسے حجرے میں لے جا کر کپڑا پہناتے تھے وہ، اور جب توام ختم ہو جاتا تو کوئی مسکین اور عاجز آ جاتا تو مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ اس کا نصیب ہوتا اسے دے دیتے تھے۔ پھر بھی نہیں مانتے تھے وہ بھی، جو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، جو کوئی غریب آتا، مسکین آتا، پریشان آتا، فقیر آتا تھا۔ الغرض دعا گو چند روز اس بزرگ کی خدمت میں رہے،